بی بی کام کیا کرتی تھی. رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھا کہ خون کے نشانات. ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, اتنا یہ شہزادی کونین نے یہ کر کے بتایا. تو رسول اللہ نے دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کچھ کہا نہیں. لیکن ایک مرتبہ امیر المومنین نے بی بی سے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ میں گھر کا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں, تو آپ مجھے کنیز عطا فرما دیجیے. اس وقت بی بی تشریف لے جاتی ہیں, رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے اے بابا کوئی کنیز عطا کر دیجیے تاکہ وہ میرے گھر میں مددگار ہو. اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ اے بیٹی, کیا میں تجھے تو آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا نہ کروں جو اس سے بڑھ کر ہو, جو آپ کی آخرت کے لیے بھی مفید ہو؟ کہ بابا آپ مجھے عطا کیجیے. اس وقت وہ تسبیح رسول اللہ نے عطا کی جو ہم تک شہزادی کونین کے نام سے تسبیح پہنچے. کہ بیٹی جب گھر کے کام سے تھک جاؤ, تھکن محسوس ہو, تو یہ تسبیح پڑھنا 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. اب میں کیا کہہ رہا تھا, اب اگر آپ تصور کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری تسبیح قبول ہوتی ہی نہیں ہوتی, تو رسول اللہ نے تسبیح کیوں عطا کی تھی؟ جب تھکن میں پڑھو تو سکون محسوس ہو. اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سکون محسوس ہو, اس کا مطلب یہ کہ میں نے تسبیح ویسے پڑھی ہے کہ جیسے رسول اللہ چاہتے تھے. اور مل کے سب سلام. تو یہ, اور پھر امام معصوم نے گواہی دی, کہا جب تم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہو, یہ تسبیح ذکر میں 100 کے برابر ہے, 100 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے. چھٹے امام نے کہا, لیکن کہا یاد رکھو جب تم میدان محشر میں پہنچو گے تو اس تسبیح کو دیکھو گے تو یہ 1000 کے برابر تمہیں ثواب میں محسوس ہوگی. یعنی یہاں 100 کے برابر ہے, وہاں ثواب 1000 کے برابر ہے. پھر امام نے فرمایا, پوری میں کہہ رہا ہوں پورا چیپٹر موجود ہے, پھر امام نے فرمایا کہ تسبیح پڑھو بغیر زانو بدلے ہوئے. امام کا حکم ہے, جب نماز ختم کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے کہا اسی زانو پر بیٹھے رہو جس زانو پر تم نے نماز ابھی ختم کی, پہلو نہ بدلو. اور اب تسبیح پڑھو ہماری دادی کی, کہ جو بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح کو پڑھتا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی تسبیح ختم نہیں ہوتی کہ اللہ اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا. یہ تسبیح, یہ بی بی کا تحفہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا. پھر امام نے فرمایا کہ ایک عجیب چیز اشارہ فرمائی, کہ ہم نے اللہ کے ذکر میں اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی, اس لیے کہ اگر اس سے بڑھ کر ہوتا تو ہمارے جد رسول اللہ وہ چیز عطا فرماتے. چونکہ یہ عطا کیا ہے لہذا یہ ذکر پروردگار میں سب سے بڑھ کر ہے ہماری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح. لہذا کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ فقط نماز کے بعد نہیں, ویسے بھی پڑھا کرو اسے. گھر سے باہر نکلیں, آپ کو دعا پڑھنا چاہتے ہیں نا, جب رزق کی تلاش میں جاتے ہیں, جب آفس جاتے ہیں, جب جاب پہ جاتے ہیں, جب بزنس پہ جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, بعض لوگ یاسین پڑھتے ہیں, بعض لوگ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں, دوسرے اذکار ہیں جو پڑھتے ہیں. یہ تسبیح سمپل شارٹ ذکر ہے, ذکر میں کم ہے, ثواب میں 1000 کے برابر ہے. اس تسبیح کو پڑھیں. اور بلکہ روایت میں ہے کہ اگر تسبیح کو پڑھ رہے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ حاجات رکھیں جو آپ بی بی کے نام سے مانگنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جو تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھے گا تو جو حاجت اس کے ذہن میں ہوگی رب کائنات فاطمہ زہرا کے صدقے اس حاجت کو پورا فرمائے گا. یہ امام نے وعدہ کیا. لہذا تسبیح اہم ہے. اب بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو واجب نماز سکھاتے ہیں, 5ویں امام کی حدیث, اسی قوت کے ساتھ ہماری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. یعنی واجب نماز کے بعد میں نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا, نماز پڑھ کر فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, مصلی لپیٹا کھڑے ہو گئے, ختم نہیں. بلکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ جس نماز کے بعد دعا نہ مانگی جائے تو اللہ تو نماز منہ پہ مار دیتا. شارٹیسٹ دعا کیا ہے؟ شارٹیسٹ دعا ہے درود. اور ساتھ میں اگر آپ پڑھنا چاہیں, اہم ترین عمل کیا ہے مولانا کا؟ اہم ترین عمل یہ ہے کہ فوراً نماز ختم ہو تو تسبیح پڑھیں. بلکہ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح پڑھو, تو بعض مساجد میں, یہاں تو مسجد زہرا میں تو میں نے الحمدللہ دوسرا سسٹم دیکھا ہے, لیکن ہمارے یہاں بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ جیسی نماز ختم ہوتی ہے فوراً ہاتھ ملاتے ہیں, نماز جماعت کے بعد فوراً ہاتھ ملاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, فوراً ہاتھ ملانے سے پہلے تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ ملاؤ تاکہ اسی زانو پر بیٹھے رہو اور اس زانو پر بیٹھ کر تسبیح پڑھو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی مومن نے ہاتھ بڑھا دیا ہے تو اس کی انسلٹ کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں تسبیح پڑھوں گا پھر ہاتھ ملاؤں گا, یہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جائے گا.
اس کی انسلٹ کرنا یہ مقصود نہیں. اگر اس نے بیچارے نے ہاتھ بڑھا دیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہاتھ ملا لیجیے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ پہلے تسبیح پڑھو پھر ہاتھ ملاؤ.